السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ اب امریکی اور اسرائیل کی ایما کے اوپر آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ آسٹریلیا کی گورنمنٹ نے ایران کے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران کی جو سپاہ پاسداران کے جو فورسز ہے انہوں نے آسٹریلیا کے اندر یہود مخالف کوئی ایکٹیویٹیز کی ہیں۔ 2 یہود مخالف ایکٹیویٹیز کا ان کے اوپر الزام عائد کیا گیا ہے، جس میں ایک الزام تو یہ لگایا گیا ہے کہ سڈنی میں ایک ہوٹل کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا یہ بھی وہ یہودیوں سے ریلیٹڈ یہ ہوٹل تھا، اور اس کے اوپر حملے کا الزام بھی انہوں نے ایران کے اوپر لگا دیا، سپاہ پاسداران کے اوپر لگا دیا، اور دوسرا انہوں نے میلبورن کے اندر ایک عبادت گاہ یہودیوں کی اس کے اوپر حملے کا الزام بھی لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق ایران ان حملوں کے پیچھے تھا، لہٰذا ایران کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ انہوں نے فوری طور پر تہران میں آسٹریلیا کا جو سفارت خانہ تھا وہ بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹریلیا کے اندر جو ایران کا جو سفارت خانہ ہے اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 7 روز کے اندر وہاں سے نکل جائے ایرانی جو سفارتی عملہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب جو ایران کی فورس ہے ان کو بھی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ اس کا فوری رد عمل اسرائیل کی جانب سے آیا ہے، جس میں نیتن یاہو نے باقاعدہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو آسٹریلیا نے کی ہے یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اسرائیل جو آسٹریلیا نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا یہ جو عمل ہے اس کو دوسرے یورپی ممالک جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر اقدامات کرے، اسی طرح کے اقدامات کرے، اور خاص طور پر ایران کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات کو ختم کرے اور ایران کو تنہا کرنے کی پالیسی اختیار کرے، ان کی جو فورسز ہیں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرا دیں۔ لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کے ایما کے اوپر کیے گئے ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران اپنی سرزمین سے باہر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، اور آسٹریلیا کے اندر اس طرح کے الزامات عائد کرنا انہوں نے کہا کہ یہ ایک خواہ ایک نفسیاتی جنگ ہے جو کہ ایران ایسے کسی دباؤ کے اندر نہیں آئے گا۔ ایران جو ہے وہ اپنے سفارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ دنیا کے اندر جاری رکھے گا۔ اگر کسی ملک نے اگر اسی طرح کے الزامات لیم ایکسکیوزز کے ساتھ اگر وہ ہمارے ساتھ تعلقات منقطع کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے۔ دوسری طرف ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے، جاری کشیدگی کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ اس پہ مزید اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک جو ہے وہ خاص طور پر ایک دوسرے کے خلاف اپنی جو سرگرمیاں ہیں اسٹیٹ آف ریڈینس سے اس پر مزید کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ اپنی ملٹری جو مائٹ ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں۔ خاص طور پر اسرائیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو اسرائیل کے اندر یورپ سے جو جہاز ہیں، جو کارگو طیارے ہیں وہ دھڑا دھڑ وہاں آ کر اتر رہے ہیں۔ اسرائیل کو ملٹریلی اکوپ کیا جا رہا ہے، ایک ایسی جنگ کے لیے، ایک بڑی جنگ کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے، جس کی وہاں پر جو سرگرمیاں ہیں اس سے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کو کس طریقے سے یہ جو ممالک ہیں اس کو ملٹریلی اکوپ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ملٹریلی اکوپ کر رہا ہے۔ ایک اور جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتا دیا تھا، ان کے جو آخر زمان میزائل اور نصر میزائل کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، بصیر میزائل کے حوالے سے اب ایک سجیل میزائل کا انہوں نے رونمائی کی ہے، اور یہ میزائل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 1.5 ٹن سے زائد یہ ایٹمی وار ہیڈ بھی لے کے جا سکتا ہے، اور 6000 کلومیٹر اس کی رینج ہے، اور یہ انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے۔ اس کے رینج کے اندر تمام تر یورپ، فرانس سے، جرمنی سے جا کر تمام یورپ اس کے رینج میں ہے، اسرائیل اس کے رینج میں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے یہ جو میزائل ہے وہ کسی بھی تھریٹ کا جواب دینے کے لیے بھرپور تیار ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن اسرائیل ہے جس سے دنیا سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ دنیا کی اقوام اسرائیل سے بیزار ہیں اور حکومتیں بھی اس کی مذمت کرتی ہیں۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر نے کل کے اپنے خطاب کے بعد آج انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران کا جو اصلی اور حقیقی دشمن ہے وہ اسرائیل ہے۔ دوسری طرف سپاہ پاسداران انقلاب کے جو قدس فورس کے نائب کمانڈر ہے بریگیڈیئر جنرل ارج مسجدی، انہوں نے کہا کہ ایران کی جو افواج ہے وہ
ہر قسم کی دفاعی صلاحیت سے لیس ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو اور زیادہ بڑھایا ہے اور وہ کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، جو ایران کے درمیان جو جوہری پروگرام کو لے کر جو کشیدگی ہے، اس حوالے سے بھی ایران کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے کہا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق ٹرمپ کے جو الزامات ہیں وہ بے بنیاد اور لیم ایکسکیوزز ہیں اور بہت پرانے ہیں اور بے بنیاد الزامات ہیں۔ ٹرمپ کے دعوے کو بعض امریکی ماہرین خود بھی اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود ٹرمپ جو ہے وہ اپنے الزامات کو بار بار دہراتا رہتا ہے، جس کا جواب دینا کوئی مناسب ہم نہیں سمجھتے، لہٰذا اس کا جواب ہمیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی جو جوہری پروگرام ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران اپنی جوہری ایکٹیویٹیز کو اسی طریقے سے جاری رکھے گا۔ ابھی ایران کے جو صدر ہیں مسعود پزشکیان اور صدر پوٹین کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا، بڑی اہم قسم کی گفتگو ہوئی اور اس میں خاص طور پر ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اس کے حوالے سے بات چیت دونوں رہنماؤں نے کی ہے اور پوٹین نے اعتراف کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو اپنے پرامن جوہری پروگرام کو جاری رکھنے کا حق حاصل ہے اور اس کو کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ دوسری طرف جو غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے OIC کا جو اجلاس ہوا تھا، جو OIC کے وزرائے خارجہ کا جو کونسل کا اجلاس ہوا تھا، وہ اجلاس بھی نشستن برخاستن خوردن نشستن برخاستن تک ہی محدود رہا۔ اس اجلاس میں بھی کوئی خاص کوئی کلیئر سٹانس مسلم ورلڈ کی جانب سے سامنے نہیں آیا۔ ایک ایسا سٹانس جس کی امید کی جا رہی تھی کہ ایک نو اور نیور کی بنیاد پر کوئی سٹانس سامنے آ جائے گا، وہ نہیں آیا۔ بس باتیں ہوئی ہیں، کچھ مطالبات پیش ہوئے ہیں، ایسے مطالبات کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ بہرحال ان مطالبات میں کچھ اہم مطالبات جو کہ خاص طور پر پاکستان کی جانب سے اور ایران کی جانب سے سامنے لائے گئے ہیں، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اگر ان پر بھی عمل کسی طریقے سے کیا جاتا، اتفاق کر لیا جاتا اور یہ ایک زبان ہوا جاتا، تو بڑے صائب قسم کے کہ یہ مطالبات اور یہ اقدامات کی تجاویز تھیں، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر کوئی اس طرح کے مشترکہ کسی اقدام کے لیے متفق ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنگ بندی ہے اس کے حوالے سے 7 فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب نے۔ نمبر 1، غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوری اور مستقل جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا، انسانی ہمدردی کی امداد تک بلا روک ٹوک رسائی ممکن بنایا جائے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے جو آنروا کی جو حمایت ہے اس کو جاری رکھا جائے اور جبری بے دخلی اور غیر قانونی آبادکاری کا خاتمہ کیا جائے۔ غزہ کی تعمیر 9 کے منصوبے پر عمل کیا جائے۔ چھٹا، ان کا جو مطالبہ ہے وہ 2 ریاستی حل کے لیے سنجیدہ سیاسی عمل شروع کیا جائے۔ اور ساتواں ان کا یہ ہے کہ اسرائیل کو جنگی جرائم پر جواب دہ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اسرائیل کے مظالم کو روکنے کے لیے 4 اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو کہ عباس عراقچی نے پڑھ کے سنایا۔ انہوں نے کہا کہ نمبر 1، قابض اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کیے جائیں، مسلم ممالک ختم کریں۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ طلبی پر سیاسی، اقتصادی اور قانونی پابندیاں عائد کی جائے مسلم ورلڈ کی جانب سے۔ تیسرا، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی عدالتوں میں جنگی جرائم کے مرتکب افراد کا قانونی تعاقب کیا جائے۔ اور چوتھا، انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ان حکومتوں کا مقابلہ کیا جائے جو اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرتی ہیں۔ اہم اور اچھے مطالبات ہیں پاکستان اور ایران دونوں کے۔ اگر ان پر بھی مسلم ورلڈ اکٹھے ہو جاتا ہے اور کوئی کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے بھی نتائج بڑے اچھے ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو گزشتہ روز اسرائیل کی جانب سے جو النصر ہاسپٹل کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہو گئے تھے، اس کے حوالے سے اب ایرونی دیکھ لیں، یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے کہ امریکہ کے صدر ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہو، اس ایسے واقعے سے لالمی کا اظہار کر رہا۔ اس سے سوال کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ اسرائیل نے اس طرح ہاسپٹل کے اوپر، صحت کے مرکز کے اوپر حملہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے معلومات نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس نے کہا کہ مجھے اس حوالے سے کوئی معلومات نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، میں نہیں جانتا اور میں خوش نہیں ہوں۔ یہ سب نہیں جاننا دیکھنا چاہتے، بس ہمیں اس بھیانک خواب کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ ٹرمپ کے اس طرح کے بیانات ہیں،
اس کو پتہ تو ہے، لیکن میڈیا کے سامنے وہ کہہ رہا، انجان بن رہا کہ وہ کہہ رہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہاں پر کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اچھا نہیں ہے، ختم ہونا چاہیے، یہ سلسلے ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کے اندر جو حملے کیے جا رہے ہیں، غزہ کے اوپر جو حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، ان حملوں کے حوالے سے، ان حملوں کو روکنے کے حوالے سے مصر اور اس کے قطر کے جانب سے جو ثالثی جو پیش کی گئی ہے تجاویز، اس کے اوپر آج اسرائیل کی جو کابینہ ہے اس کا ایک اجلاس بھی منعقد ہونے والا ہے۔ اس اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل کے جو آرمی چیف ہے، انہوں نے ایک بار پھر اپنی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو غزہ کے اوپر قبضے کا جو پلان کیا ہے، یہ جو پلان ہے یہ ہمارے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کو یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ جو ہے وہ قبول کر لینا چاہیے۔ غزہ میں توسیع فوجی آپریشن سے یرغمالیوں کو جان کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک معاہدے پر بات چیت جاری ہے۔ فوج نے معاہدے کے لیے حالات پیدا کر دیے ہیں اور اب یہ معاملہ نیتن یاہو کے ہاتھ میں ہے کہ وہ یہ جو معاہدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے نیتن یاہو کو کرنا چاہیے۔ نہ کرنے کی صورت میں جتنے بھی قیدی ہیں حماس کی قید میں، ان کی جانوں کو شدید ترین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک متعدد فرنٹس کے اوپر ایک بہت بڑے جنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، جس کے لیے ہماری تمام تر نظریں تمام تر سناریوں کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔